السلام علیکم۔ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لیکن کیا ہم اس بابرکت مہینے کے لیے تیار ہیں؟ اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات کے ترجمے کے ساتھ اور احادیث کی روشنی میں جانیے وہ 10 ضروری کام جو رمضان سے پہلے کر لینے چاہیے تاکہ ہمارا رمضان قبول ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ہو سکتا ہے یہ پیغام آپ کی زندگی بدل دے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان آنے سے پہلے کچھ ایسے کام ہیں اگر ہم کر لیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ رمضان المبارک صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ دلوں کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کے قریب ہونے کا موقع ہے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے سچی توبہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کا مطلب ہے دل سے پچھتاوا ہونا، گناہ چھوڑ دینا اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اسی کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھ لے اور رو کر اللہ سے معافی مانگ لے، بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوسرا کام ہے حقوق العباد ادا کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ذمہ اپنے بھائی کا کوئی حق ہو وہ آج ہی اس سے معاف کروا لے، اس دن سے پہلے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو رمضان سے پہلے معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ پاک حقوق اللہ تو معاف کر دیتے ہیں لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے۔ تیسرا کام ہے نماز کی پابندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ اگر ہماری نمازیں ٹھیک نہ ہوں گی تو رمضان بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آج سے 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دیں تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں اس کی عادت ہو جائے۔ چوتھا کام ہے اپنا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کریں۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تو دن میں کم سے کم 5 منٹ نکال کر قرآن پاک پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزانہ کم از کم 1 رکوع یا چند آیات پڑھنی شروع کریں۔ رمضان میں قرآن مجید ختم کرنا آسان ہو جائے گا۔ 5واں کام ہے اپنے دل کی صفائی کر لے۔ جس طرح کوئی مہمان آ رہا ہو تو ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کی اچھی طرح صفائی کر لیں۔ اپنے دل سے حسد، بغض، نفرت نکال کر باہر پھینک دے، کیونکہ یہ سب نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس کے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو، لہذا دل صاف رکھے، سب کو معاف کر دیں۔ چھٹا کام ہے حلال رزق کی تلاش کریں۔ اگر کمائی میں حرام شامل ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کوئی بھی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا حلال ہے یا پھر حرام ہے۔ اب غور کیجئے، کیا وہ زمانہ یہی تو نہیں؟ رمضان المبارک سے پہلے اپنی کمائی کو پاک کر لے۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے 7واں کام ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کی ضرورت ہمیں عام دنوں میں بھی پڑ جاتی ہے کیونکہ مصیبت بتا کر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ صحیح ہو جاتے تھے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ 8واں کام ہے زبان کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور برے عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو رمضان المبارک آنے سے پہلے زبان کو قابو میں رکھنا سیکھیں تاکہ زیادہ
بولنے کی بجائے ذکر و اذکار کی طرف زیادہ توجہ ہو۔ 9واں کام ہے روزے کی مشق یعنی نفلی روزے رکھنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہ رمضان کی تیاری تھی۔ آپ بھی چند نفلی روزے رکھ سکتے ہیں اور رمضان المبارک کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سموسے پکوڑے بنانے کا سامان لے کر آنا ہی رمضان کی تیاری ہو۔ 10واں کام ہے نیت کی اصلاح کرنا۔ اعمال کا درمدار نیتوں پر ہے۔ رمضان صرف سوشل میڈیا یا افطار پارٹیوں کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ذرا سوچئے پچھلے رمضان میں ہم کیا تھے، کیا ہم بدلے؟ کیا پتہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ جب قبر میں جائیں گے تو نہ رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ پیسہ، صرف اعمال ہوں گے۔ لہٰذا رمضان کا انتظار نہ کرے، تیاری ابھی سے شروع کر دے۔ اللہ ہمیں اس رمضان میں مکمل بخشش نصیب فرمائے، آمین۔